کچے کے ڈاکو تو چھوٹے ڈاکو ہیں، یہ تو پورے پاکستان کا ڈاکو بن گیا، اور جیل میں بیٹھ کے بھی اپنی ہدایت اور اپنی خواہش کے مطابق فیصلہ دینے کی دھمکیاں دیتا ہے، اور کوئی اس کو پوچھتا نہیں ہے۔ پھر مجھے یہ بتائیں یہ کیسا لیول پلینگ فیلڈ ہے؟ یہ آئین قانون کے مطابق دیا جانے والا انصاف میں مبنی فیصلہ ہے، مگر یہاں سوال یہ اٹھتا ہے کہ میرے 7-8 سال ضائع ہو گئے زندگی کے، میری جماعت کے، میں تو صبر کر جاؤں گا، یا مجھے جد و جہد جو میں نے آئین قانون کی بالادستی کے لیے کی اس کی سزا مجھے مل گئی اس شکل میں کہ میرے 7-8 سال ضائع کر دیے گئے، مگر کیا پاکستانی قوم کے 25 کروڑ لوگوں کے جو 7 سال ضائع ہوئے، جس سے معیشت تباہ ہوئی، جس سے پاکستان کے اندر عدم استحکام آیا، جس سے پاکستان کے اندر مہنگائی آئی، جس سے داخلہ خارجہ پالیسی آپ کی جو ہے اس نے سفر کیا، پاکستان دنیا میں تنہا ہو گیا، پاکستان کے اداروں پہ انگلیاں اٹھیں، اس کا مطالبہ کون کرے گا؟ کیا ہی اچھا ہو کہ جہاں کئی سالوں کے بعد اعلیٰ عدلیہ سے ایسا فیصلہ آیا جس کو پوری قوم نے سراہا، وہاں سے ان لوگوں کے متعلق بھی بات آ جائے جن لوگوں نے دباؤ میں لائے اور دباؤ میں آ کر فیصلہ لوگوں نے لکھا، ان کے متعلق بھی یہ بات آنی چاہیے، یہ کام رکنا چاہیے کہ بھائی کہیں تو پاکستان کو سکون چین اور پاکستان کو آئین قانون کے مطابق چلنے دیا جائے۔ یہ کیا طریقہ ہے کہ جب کوئی طاقتور، جب کوئی دباؤ میں لاتا ہے اور دباؤ میں آ جاتے ہیں لوگ انصاف کرنے والے، اور کیا نصف صدی گزرنے کے بعد بھی ذوالفقار علی بھٹو کا کیس لگا ہوا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں ذوالفقار علی بھٹو فیصلے کے باوجود واپس تو نہیں آ سکتا، مگر ایک ایسی آپ نظیر پیدا کر سکتے ہیں، ایسی نظیر بنا سکتے ہیں کہ جس سے آئندہ یا کم از کم وہ لوگ جو آج بھی زندہ ہیں ذوالفقار علی بھٹو کے ہم خیال، ذوالفقار علی بھٹو کے دور کے، یا تمام پولیٹیکل جماعتوں کے جو لوگ ہیں، ان کو یہ تسکین ہو سکے کہ اس وقت ایک عدالتی قتل تھا۔ اور ایک میں بات اور کہنا چاہتا ہوں، دیکھیں 9-10 مئی سے پہلے میں آ جاتا ہوں، 9-10 مئی کا بھی ذکر نہیں کرتے۔ 9-10 مئی سے پہلے جو کچھ عمران خان نے کہا کیا، اور جو میرے دانشور حضرات کچھ اینکر صاحبان یہ کہہ رہے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ کیا ہوا سلوک، نواز شریف کے ساتھ کیا سلوک ہوا، اور آج اس کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے، بات سیدھی ہے کہ اگر تو، اور یہ کہتے ہیں کہ عالمی قوتوں نے ایک ایجنڈے کے تحت ان لوگوں کو نکالا اور آج اس کو نکالا اور کوئی استعمال ہوا، مجھے صرف کوئی میرے سوال کا جواب یہ دے دے کہ ذوالفقار علی بھٹو نے تو پاکستان کے لیے سرو کیا، اس کا ایک بڑا کارنامہ اس نے اسلامی بلاک بنایا، اس کا بڑا کارنامہ اس نے پاکستان کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنانے کی بنیاد رکھی۔ نواز شریف کا بڑے کارنامے بہت سے، ان میں سے چلیں میں ایک دو کہہ دیتا ہوں۔ پاکستان کے دفاع کو ناقابل تسخیر نواز شریف نے بنا کے دکھایا، نواز شریف نے پاکستان سے دہشت گردی کا خاتمہ کیا، نواز شریف نے پاکستان کو سی پیک دیا۔ یہ عالمی قوتوں کو جو پاکستان کو عدم استحکام کا شکار یا مضبوط دیکھنا نہیں چاہتی، ان کا تو ایجنڈا تھا، انہوں نے تو سازش کی نواز شریف ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف،
اور یہاں سے لوگ استعمال ہوئے یا ان کو بھی ان سے انتقام لینا تھا، تو ان دونوں کا مقاصد ایک تھے۔ مگر مجھے کوئی یہ تو سمجھا دے، عمران خان نے اپنے 4 سالوں میں کون سا ایسا کارنامہ سر انجام دیا جس کی وجہ سے ان قوتوں کو جو پاکستان میں عدم استحکام چاہتی ہیں، جو پاکستان کو ترقی میں جاتا نہیں دیکھ سکتی، ان کو کیا تکلیف پہنچی کہ عمران خان کے اس فعل سے، اس کام سے پاکستان کے اندر معاشی استحکام آ جائے گا، پاکستان کے اندر سیاسی استحکام آ جائے گا، پاکستان کے اندر داخلی خارجی استحکام کی اس کی پالیسیاں سبب بنے گی اور ہماری مداخلت کم ہو جائے گی۔ کوئی ایک اگر ایسا اس کا کارنامہ ہے تو پھر تو میں ماننے کے لیے تیار ہوں کہ جس طرح ذوالفقار علی بھٹو یا نواز شریف کو عالمی قوتوں کی بھی سازش تھی ہٹانے میں اور یہاں کے مورے کام آئے، اس کے لیے بھی آ سکتے ہیں، مگر ایسا کوئی کارنامہ تھا نہیں۔ مگر مجھے یہ کہنے کی بھی اجازت دیں کہ جب میں یہ بات کرتا ہوں کہ سہولت کاری آج بھی موجود ہے، تو پھر میں آج ایک آپ کو 2-4 ایگزامپل دے رہا ہوں، میں 2-4 مثالیں دے رہا ہوں۔ ابھی 2-3 دن پہلے جب جیل میں اس نے الیکشن کمیشن کو کے ممبران کو دھمکیاں دی، سامنے بیٹھ کے دھمکیاں دی، جیل کے اندر سے ان کے سامنے دھمکیاں دی، تو کیا الیکشن کمیشن نے اس کے خلاف کوئی مقدمہ درج کرنے کی درخواست دی؟ کیا اس کو اس طرح بے نقاب کیا گیا؟ اس خبر کو ایک چھوٹی سی خبر لگی، ختم ہو گئی۔ بھائی جو بندہ 2011 سے اداروں میں بیٹھے لوگوں کو دھمکاتا آ رہا ہے، اس پر کوئی مقدمہ بھی درج نہیں ہوتا، اس کا حوصلہ بڑھایا جا رہا ہے، تو پھر مجھے یہ بتائیں کہ اس چیز کو مقبولیت کہیں، اور پھر مجھے یہ بتائیں کہ مجھے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ لوگوں نے سپریم کورٹ پر حملہ کیا۔ بھائی 2-4 شیشے ٹوٹنے کو آپ حملہ کہتے ہیں تو پھر مقدمہ بھی درج ہوا، پھر آپ دیکھیں ہمارے لوگوں کو سزائیں بھی ہوئی۔ اگر اس کو میں حملہ مان لوں تو پھر مجھے کوئی یہ بتا دے کہ سپریم کورٹ کی رات کو دیواریں پھلان کے اس کی چھت پہ مسلح لوگوں نے قبضہ کر لیا کیا، اور پھر رات کو 12 بجے کورٹ بھی کھل جائے، کیا کسی نے عمران خان پر توہین عدالت کا یا عدالت پہ حملہ کرنے کیا مقدمہ درج کیا؟ کسی نے بات تک نہ کی۔ پھر سہولت کاری کس کو میں کہوں؟ پھر آپ مجھے یہ بتائیں کہ آج تک وہ شخص جوڈیشل کمپلیکس پہ قبضہ کرنے والا، وہ شخص اداروں میں بیٹھے لوگوں کو دھمکانے والا، آج تک اس حوالے سے کسی نے بات کی؟ اور پھر مجھے یہ بتائیں کہ ایک بڑا ذکر تھا قطری خط کا، کس طرح اس کو اچھالا گیا، کس طرح اس کی حقیقت کو جھٹلایا گیا، اور کس طرح زبان زد عام کیا گیا کہ قطری خط، قطری خط۔ مجھے یہ بتائیں کہ کیا سائفر کسی نے لہرایا نہیں؟ کیا سائفر پہ کوئی ڈٹا نہیں رہا؟ کیا اس طرح سائفر کیس کو کسی نے اچھالا؟ کیا سائفر پاکستان کے حوالے سے دنیا میں پاکستان کی جو جگ ہسائی ہوئی، جو قانونی تقاضے تھے، کیا اس کو سہولت کاری نہیں کہتے؟ کیا اس کے حوالے سے کسی نے اس طرح اس کو سیریس لیا؟ اور پھر مجھے اب آج 9-10 مئی پہ مجھے آج کو یہ بتا دے کہ کیا 9-10 مئی کا واقعہ ہوا یا نہیں، اور اگر 9-10 مئی کا واقعہ نہیں ہوا اس کو چھوڑیں، اور اگر 9-10 مئی کا واقعہ کرنا جرم نہیں ہے تو پاکستان کا آئین قانون بدلیں اور اس کو چھوڑیں، اور اگر 9-10 مئی کا حملہ کرنا پاکستان کے آئین کے مطابق جرم ہے تو پھر سزا کیوں نہیں؟ پھر مجھے یہ بتائیں
کہ 7 ماہ گزرنے کے بعد بھی اداروں کی طرف سے خاموشی کیوں ہے؟ پھر مجھے یہ بتائیں کہ کیا ادارے جو ہیں وہ کمزور کے لیے ہیں، اور ادارے کیا جو اس طرح کا منہ کھول کے، اور میں یہ بڑی ادب سے یہ گزارش کروں گا کہ کیا پاکستان کے اندر کوئی یہ پہلے وہ کچے کے ڈاکو ہوتے تھے، سردار ہوتے تھے کچے کے، کیا پاکستان خدا نہ خواستہ پورا کچا علاقہ بن گیا ہے کہ اس کا ایک سردار بنا دیا گیا ہے جو سب کو گالیاں دے، سب کو دھمکائے، اور جیل میں بیٹھ کے بھی لوگوں کو دھمکائے اور اس کو کوئی پوچھنے والا نہ ہو؟ پھر مجھے یہ بتائیں کہ کچے کے ڈاکو تو چھوٹے ڈاکو ہیں، یہ تو پورے پاکستان کا ڈاکو بن گیا، اور جیل میں بیٹھ کے بھی اپنی ہدایت اور اپنی خواہش کے مطابق فیصلہ لینے کی، دینے کی دھمکیاں دیتا ہے، اور کوئی اس کو پوچھتا نہیں ہے۔ پھر مجھے یہ بتائیں یہ کیسا لیول پلینگ فیلڈ ہے؟ میں تو یہ کہتا ہوں کل کا فیصلہ ایک لیول پلینگ فیلڈ ہمارے لیے ایک پہلا قدم ہے۔ ہمارے لیے لیول پلینگ فیلڈ اس وقت ہوگی جب ایسے بہت سے فیصلے آئین قانون کے مطابق، منصفانہ عدل کے مطابق دیے جائیں گے، تو پھر لیول پلینگ فیلڈ ہم سمجھیں گے۔ یہ ایک قدم اٹھانے کو ہم لیول پلینگ فیلڈ اپنے لیے نہیں سمجھتے،